السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد مصلی اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں، آج کا یہ درس ان چیزوں کے تعلق سے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ عبادات میں ہر شخص کو یہ کوشش کرنا چاہیے اور ہر شخص کی یہ کوشش رہے کہ عبادت کرتے وقت ان تمام چیزوں سے انسان دور رہے جس سے اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ صوم روزہ ایک اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے، اسی لیے ہر روزے دار کو ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے اور باز رہے جس سے اس کے روزے کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس تعلق سے ایک روایت بخاری اور مسلم کی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے بھول چوک کر کھا پی لے، کوئی بھی شخص جب کھا پی لے بھول چوک کی بنا پر، بھولے میں، انجانے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ برقرار رکھے، پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی اگر انسان بھول کر کے اسے پتہ نہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اچانک کھا پی لیا، پتہ بعد میں چلا کہ ہاں میں تو روزے سے تھا، یا آخری وقت میں پتہ چلا، تو اپنا روزہ نہ توڑے بلکہ اپنے روزے کو برقرار رکھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور انسان سے یعنی جو بھول چوک کی وجہ سے کام ہو جائے حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اور یہاں ایک چیز ہے کہ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کیسے کیا ہے؟ وہ انما الاعمال بالنیات، عملوں یعنی کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے صوم کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی بہت ہی باریک چیز ہے، روزہ بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہی کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا کہ ہاں فلاں شخص کیا کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے یا کیسے ہے، کیونکہ کوئی چیز نہیں دیکھی جا سکتی اس سے۔ دوسری چیز قے کے تعلق سے کہ کسی کو حالت صیام میں قے اگر ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر قے جان بوجھ کر کے ہے تو درست نہیں ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر یوں ہی بغیر مرضی کے قے ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس پر قضا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعه قی وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استسقى فلیقضی، کہ جس کو خود قے آ گئی ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کے قے کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو دوسرے دنوں میں قضا کرے، اپنے روزے کی وہ قضا کرے گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے قے کیا ہے، اور قے جان بوجھ کر کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر آٹومیٹک یوں ہی قے آ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ روزہ صحیح رہے گا۔ تو یہ دو اہم چیزیں اس طرح سے کہ انسان اگر جان بوجھ کر کے نہیں کھایا ہے بھول چوک سے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر قے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، یوں ہی قے ہوگی، قے ہو گیا اس طرح تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جماع کا مسئلہ ہے، یعنی ہم بستری کا، اسی طرح سے حیض و نفاس کے خون جو آتا ہے وہ دن کے کسی بھی حصے میں، حتیٰ کہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے اگر یہ چیز آ جائے تو اس دن کا روزہ اسے دوسرے دنوں میں قضا کرنی پڑے گی، اس دن کا روزہ اس کا یعنی حیضہ یا نفاس والی عورت کا فاسد ہو جائے گا، یعنی افطار سے پہلے اگر چند گھنٹہ ہی نہیں، چند منٹ افطار کا وقت نہیں ہوا آ گیا تو اس دن کا روزہ اسے یعنی اس کا فاسد، اور اس کی قضا دوسرے دنوں میں۔ اور اس طرح سے بیوی سے میل ملاپ، اس سے تعلقات، بوس و کنار کی وجہ سے خروج منی ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا، اور اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے اگر اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، یا مشتزنی کی وجہ سے خروج منی، کیونکہ خروج منی ایک جو ہے مفسد صوم ہے۔ ہاں احتلام الگ چیز ہے، اگر احتلام ہے، خواب کی حالت میں ہے اور خواب کی حالت میں وہ محتلم ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اس کے بس کی بات نہیں، تو انجانے میں یا وہ اپنے خود بخود نہیں کیا ہے۔ تو جو چیزیں مفسد صوم ہے، خصوصاً یعنی جماع ہے یا احتلام کا مسئلہ ہے، خروج منی ہے، کھانا پینا ہے، قے ہے، یا ہم جو چیزیں ہیں، یہ اگر انسان جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا، اور اگر یوں ہی نسیان کے طور پر ہے، بھول چوک کے طور پر ہے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حیض اور نفاس کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے، افطار سے پہلے اگر ہے وہ چیز تو روزہ فاسد ہوگا، اس کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تفصیل دوسرے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام صیام اور آداب صیام جو ہیں
ان کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے تمام عملوں کو ہمارے صالحہ کو اللہ العالمین تو قبول فرما۔ امین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔